اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر روز یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیا کرو، اللہ آپ کی 7 نسلوں کو انشاءاللہ کامیاب کرتے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خاص عمل ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سب صورتوں میں سے عظیم ترین صورت آج آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جو کہ بہت ہی قیمتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسی صورت ہے جس سے 7 سمندروں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ جب کوئی زمین پر اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو زمین کے نیچے اور سمندر کے نیچے رہنے والی مخلوقات اس پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ صورت پڑھنے والا 7 سمندروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس صورت کی آیات بھی 7 ہیں اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے والا 7 سمندروں پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے والے کی زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے تمام مخلوقات محبوب بن جاتی ہیں۔ وہ اس صورت کے پڑھنے والے کے غلام بن جاتے ہیں اور پھر غیب سے اس کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس صورت کو روزانہ صرف 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ خواہش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ اس صورت کی وجہ سے عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی 7 آیات پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے قدم قدم پر آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کو وظیفے میں جو صورت بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک کی پہلی صورت ہے، جس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس پہلی صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ قرآن پاک کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے فلاح اور کامیابی کی دعا بھی ہے، اور اس کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت کون نہیں جانتا؟ سورۃ الفاتحہ نماز کا باقاعدہ رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین صورت ہے، اور ایک حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی عظیم صورت سکھاؤں کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں قرأت کیسے کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اور ناظرین، اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ ہی 7 من المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں، اور اسی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیات جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت سکھلاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی صورت 7 المثانی بھی ہے، اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے 7 المثانی نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو بعض وجہ تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام ہر رکعت میں پڑھے جانے کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی صورت ہے، اور اس امت سے قبل کسی کو یہ صورت عطا نہیں کی گئی۔
ناظرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ مختصر سی صورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں اقسام یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں قلبی شفا بڑے ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار دو بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک علم فاسد ہو اور دوسرا ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں بنیادوں پر دو مہلک نتیجے برآمد ہوتے ہیں، گمراہی اور غضب۔ چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہیں۔ ناظرین، اب صراط مستقیم کامل جانا گمراہی کی بیماری سے شفا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہر بندے پر سب سے بڑا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کی ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی، عملی، ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے علمی جامہ پہنانے سے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ صورت میں بدنی شفا بھی ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکور بدنی شفا کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح طبی قواعد اور مشاہداتی تجربوں کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کسی قبیلے کے قریب سے گزرے تھے، اور سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی، اور پھر کہا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ بچھو کے کاٹے ہوئے مریض کو سورۃ الفاتحہ سے شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورۃ الفاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اور ناظرین، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنے ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں، اور میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ میں تمام مذاہب باطلہ اور فرقوں کا رد ہے، اسی طرح اس امت کے تمام بدعتی گروہوں کی گمراہی کا بھی رد ہے۔ اس بات کی وضاحت مفصل اور مجمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے، اور وہ اس طرح کہ صراط مستقیم میں معرفت حق اور حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت گزاری، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد، سب چیزیں شامل ہیں، اور حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالیٰ، توحید امر و نہی سمیت جنت اور جہنم کے بارے میں جو بھی علمی اور عملی طور پر صحابہ کرام سے منقول ہے وہ حق ہے۔ ایسے ہی راہ الہی کے مسافروں کے درجات یعنی ایمان کے درجات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے، تو ان سب چیزوں میں وہی بات مسلم حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لوگوں کے ذاتی اقوال، کیفیات، احوال، افکار اور اصطلاحات حق میں شامل نہیں ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔
پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کی صورت میں نظر آئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفایابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو انہیں فوری طور پر شفا حاصل ہوئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ سورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالیٰ کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ اور ناظرین، جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے اور اسی صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کی وظیفے کی جانب چلتے ہیں جو کہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے۔ اوپر تمام تفصیل اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائی ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح یہ قرآن پاک کے آغاز کی صورت ہے، اسی طرح یہ پڑھنے والے کی قسمت کو کھولنے کی صورت ہے۔ اس کی آیات بھی 7 ہیں اور پڑھنے والا بھی 7 سمندروں پر راج کرنے لگتا ہے۔ اس کی 7 بار ہی تلاوت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اس کی تمام تر پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، اس کے رزق میں برکت اور وسعت کر دی جاتی ہے، اس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی تلاوت کرنے والے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، اس کے ہر کام میں وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ دنیا میں قدم قدم پر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، وہ کسی کام میں رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں وسیع کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں اور اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ 7 آیات پر مشتمل بہت ہی پیاری سورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। 7 मरतबा आपने सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है और इसके बाद आपने इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है ताकि आपके गुनाहों की मुआफ़ी भी हो जाए, और इसके बाद दिल से सच्ची तौबा करके अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फ़रमाएगा, आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फ़रमाएगा, आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फ़रमाएगा, आपके लिए कामयाबियों के दरवाज़े खोल देगा। आप ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे समंदरों और समंदरों के नीचे तमाम मखलूक़ात पर हुक्मरानी करेंगे। तमाम मखलूक़ात आपकी गर्विदा हो जाएंगी, आपसे मोहब्बत करने लगेंगी और आपके तमाम रिस्क की परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद या रज़्ज़ाक़ू या वहाबू की एक तस्बीह आपने पढ़नी है और इसके बाद आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है। इस तरीके से आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, नहायत ही आसान और मुजर्रब वजीफ़ा है। आपने इसे रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने का मामूल बनाना है। ये 7 आयात पर मुश्तमिल सूरत आपकी 7 नस्लों को संवार देगी और आपकी नस्लों की नस्लें खुशहाल और आबाद रहेंगी। भाइयों और बहनों, आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना है और मुकम्मल यकीन के साथ ही आपने रोज़ाना यह अमल करना है। अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी पैदा करेगा और आपके रिस्क में बरकत भी अता फ़रमाएगा। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तक़सीम का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तो ख़ुद ही रज़्ज़ाक़ है, मुस्तहकम क़ुव्वत वाला है। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता करता है और बाज़ लोगों के रिस्क में तंगी फरमाता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिस्क पहुँचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं, ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। भाइयों और बहनों, हम लोग रिस्क सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिस्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिस्क का इतलाक़ होता है और अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत ही है कि रिस्क की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं। बाज़ को वो अपनी हिकमत बालिग़ा की वजह से ज़्यादा और बाज़ को कम देता है। अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिस्क के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। दुनियावी ज़िंदगी और उनकी रोज़ी के ज़राए भी हमने ही उनके दरमियान तक़सीम कर रखे हैं। और नाज़रीन, इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना किसी से हसद होता है, ना दुश्मनी के आसार नुमाया होते हैं, ना अपने आप को हद से ज़्यादा मुशक्क़त में मुब्तला करना पड़ता है और ना रिस्क को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सब को नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और भाइयों और बहनों, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने रिस्क में वसअत, बरकत और कुशादगी चाहते हैं तो अल्लाह ताला का इंतहाई ताकतवर सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।